قرآن مجید نے ان کے اس عقیدے کی صاف صاف تردید کی. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں سورہ رعد میں ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے. یہ جواب میں کہیں گے اللہ. پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اس کے سوائے ایسے لوگوں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے, چارہ جو بنا رکھا ہے, جو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ان سے کہو کیا اندھا اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ان کے مقرر کردہ شریکوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ پیدا کر رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے, وہ یکتا ہے, وہ غالب ہے. تو کیا بتایا گیا اس آیت میں؟ وحدانیت کا ایک خاص موضوع, ایک خاص پوائنٹ بیان ہوا ہے نا. اللہ کو پکارتے تھے, بالکل جیسے اللہ بیان فرماتے بھی آیتیں آئیں گی آگے کہ جب تم لوگ سمندری طوفان کا شکار ہوتے ہو تو تب تم خالص اللہ کو پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ جی ہم خشکی پر اتر گئے تو ہم شرک نہیں کریں گے. اور جیسے ہی خشکی پر اتار دیے جاتے ہو طوفان سے بچا کر تو فوراً شرک کرنے لگتے ہو. تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ دوبارہ تمہیں طوفان میں پھنسا دے؟ تو کفار مکہ یہ مانتے تھے کہ جو یہ ہیں نیک افراد دیوی دیوتا یہ خشکی کے کاموں میں مدد کر سکتے ہیں مگر سمندری طوفان میں ان کی نہیں چلتی. تو طوفانوں کے وقت پھر اللہ کو پکارتے تھے. تو یہ عجیب سا معاملہ تھا. میں سمجھتی ہوں اس معاملے میں کفار مکہ سے بھی گئے گزرے, کیونکہ ہم نے تو قصے بنا رکھے ہیں کہ یعنی کہ عبد القادر جیلانی ہی کا متعلق لے لیں کہ انہوں نے 22 برس کی ڈوبی ہوئی بیڑی بھی زندہ افراد کے ساتھ نکال دی ہے, نہیں قصہ مشہور و معروف. تو یعنی ہم لوگ اپنے عقیدے کی کمزوری کے اعتبار سے کفار مکہ سے بھی گئے گزرے, انہوں نے تو پھر کچھ باؤنڈریز رکھی ہوں گی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کسی کو زندہ نہیں کر سکتا, انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوتا ہے ان سے کہو کیا تم اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا, حالانکہ اللہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 197 میں ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, نہ ہی اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں. پھر اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 191 192 میں کیا ایسے لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو تم لوگ جو کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں, جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد پر قادر ہیں. سورۃ الرعد آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے اسی کو پکارنا برحق ہے اور جو لوگ اس کے علاوہ کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا جواب تک نہیں دے سکتے. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنا ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر مانگ رہا ہو کہ پانی اس تک آ جائے, حالانکہ پانی کبھی اس تک نہیں آ سکتا. اسی طرح کافروں کی دعاؤں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سورہ نحل آیت نمبر 20-21 میں ارشاد ہوتا ہے اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں, مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں, انہیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ کب اٹھایا جائے. اب دیکھیں کتنی واضح بات ہے نا, بت تو نہیں مرتے, نہ کبھی زندہ ہوتے اور نہ ہی دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ واضح کہہ دیں کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سب مردہ نہیں, زندہ نہیں, مردہ ہیں, کہ ان کے پہلے زندہ تھے اب مر چکے ہیں اور ابھی ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. سورۃ الاسری آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے ان سے کہو کہ پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم اللہ کے علاوہ کچھ بھی گمان کرتے ہو, بس وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں. سورۃ الفرقان آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے لوگوں نے اللہ کے علاوہ ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, نہ مار سکتے ہیں نہ زندہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی مرے ہوئے کو اٹھا سکتے ہیں. سورہ سبا آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے ان سے کہو کہ پکارو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے علاوہ اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو, نہ وہ آسمانوں میں کسی چیز میں ذرہ برابر ملکیت رکھتے ہیں نہ زمین میں, نہ وہ آسمان و زمین کی حکومت ہی میں شریک ہیں اور ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے. سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے اب یہ جو ابھی ہم نے آیت دیکھی, اب دیکھیے اس میں اللہ نے وضاحت سے کہا کوئی اللہ کا مددگار نہیں. تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں جو ہم ولیوں کا اسٹیٹس ہم نے بنایا ہوا. سورہ نحل آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمان و زمین میں سے کسی قسم کا رزق نہیں دے سکتے اور نہ ہی انہیں اس کام کی استطاعت دی گئی. تو ہم رزق مانگنے جاتے ہیں نا مزاروں.
پھر سورہ فاطر آیت نمبر 13-14 میں ارشاد ہوتا ہے وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک پلے کاہ کی بھی مالک نہیں ہے، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے، اور اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی خبر دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں قیامت کے دن کا پھر وہی ذکر کہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ انکار کریں گے، تو اس سے 3 باتیں ثابت ہوئی، وہ انسان ہیں، اٹھائے جائیں گے، حساب لیے جائیں گے۔ دوسری بات ہے ان سے باقاعدہ طور پر پوچھا جائے گا کہ کیا تم ان کو سکھا کر آئے تھے ہمیں پوجنا، ہماری عبادتیں کرنا، اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ وہ انکار کر دیں گے، تو اس سے مطلب کیا ہوا، وہ نیک لوگ ہوئے۔ ٹھیک ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4-6 میں ارشاد ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ وہ ہستیاں کیا ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، زمین میں انہوں نے کیا پیدا کر رکھا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں انہوں نے کون سا حصہ ڈالا ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کا بقیہ حصہ جو تمہارے پاس ہے وہی لے آؤ بطور ثبوت اگر تم سچے ہو۔ آخر اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ایسی ہستیوں کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتی بلکہ وہ ان کی دعاؤں تک سے بے خبر ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ ہستیاں پکارنے والوں کی دشمن بن جائیں گی اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی۔ کون ہستیاں؟ نیک افراد، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء میں خاص طور پر ہے نا، ان کو شرک کا مرکز بنایا گیا۔ پھر ہمارے مابین سے علی رضی اللہ عنہ، صحابہ میں سے خاص طور پر شرک کا مرکز بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد یعنی ہمارے بڑے صغیر کے ایریے میں سے تو سب سے زیادہ عبد القادر جیلانی رد کریں گے کیونکہ سب سے زیادہ انہیں شرک کا مرکز بنایا گیا۔ پھر ہر جگہ پر ہم نے کوئی نہ کوئی ولی کھڑا کیا، جیسے لاہور والے محمد علی بن عثمان ہجویری صاحب کے لیے کرتے ہیں، اور دہلی میں جو ہے نظام الدین صاحب کو انہوں نے بنا رکھا ہے۔ تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی بنایا ہوا نا ایک خاص مزاج کے، جی وہ یہاں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو وہ پھر قیامت کے دن کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے اللہ جی ہم یہ سب کچھ سکھا کر نہیں آئے تھے۔ علی بن عثمان ہجویری کے ساتھ جو شرک وابستہ ہے ان کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ جب وہ بیمار پڑے ان کو لگا کہ میں بچوں کا نہیں، تو وہ جو انہوں نے جامعہ کھولا ہوا تھا، درسگاہ کھولی تھی، وہ بند کر دی۔ تو لوگوں نے آ کر کہا جی آپ نے درسگاہ کیوں بند کر دی؟ بڑا فیض حاصل ہو رہا تھا، بچے پڑھ رہے تھے اور ٹیچر تو تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں چاہتا میرے بعد کوئی میرے نام کو بیچے۔ پھر بھی ایک سلسلہ چل پڑا اور پھر بھی جو ہے وہ تماشا جو ہے نا ان کے نام پر جاری کر دیا گیا۔ اچھا، یہ جو ابھی بات ہوئی تھی کہ وہ چھوٹی تنگیوں میں دیوتاؤں کو پکارتے تھے اور بڑی اور صحیح مصیبتوں میں اللہ کو۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ مشرکین مکہ عام حالات میں تو اپنے بتوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، جب مصیبت نہیں ہوتی تھی نا تو تب پکارتے تھے، مگر جب کسی شدید مشکل میں گرفتار ہوتے تو اس وقت سارے بت اور معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے اور اس سوچ کے ساتھ کہ پکارتے کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی مشکل سے بچا نہیں سکتا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ انعام آیت 40-41، ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آن پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 63 اور 64 میں ارشاد ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے نجات دیتا ہے؟ کون ہے جسے تم مصیبت کے وقت میں گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، اور پھر تم بعد میں دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہو۔ یعنی اللہ کے بیان فرما رہے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے سفر کے دوران تو پھر تم اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے مکہ پہنچ جاتے ہو تو پھر شرک دوبارہ کرنے لگتے۔ سورہ یونس آیت 21 سے 23 میں ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی تدبیر میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں،
وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خوشی اور تری میں چلاتا ہے جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو. پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے، ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے اٹھتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں. اس وقت سب اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. مگر جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر حق سے منحرف ہو کر بغاوت کرنے لگتے ہیں. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب انہیں بچا کر خشکی پر اتار دیتا ہے تو یہ پھر سے شرک کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا کہ ویسے ہی اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارتے تھے، مگر خصوصاً سمندروں کے سفر میں اللہ کو پکارتے تھے. کوئی بڑی مصیبت بھی آ جاتی تھی نا تب بھی اللہ کریم کو ہی پکارتے تھے. ہم اس معاملے میں بھی گئے گزرے. عجیب سا کمپلیکس ہے ان کے عقیدے کے اندر. ایک سے زیادہ رب مانیں گے تو یہی ہوگا. اچھا، اس پر میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتی ہوں. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے تھے؟ اکرمہ ابو جہل کے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو جن 14 لوگوں کے قتل کا حکم ہوا ان میں اکرمہ بھی تھے. تو اکرمہ بھاگ گئے یمن کی طرف. تو سمندر میں سفر کرنا تھا تو کشتی میں بیٹھ گئے تو طوفان آ گیا. تو لوگوں نے کہا، اکرمہ کے الفاظ ہیں، اکرمہ کہتے ہیں لوگ کہنے لگے اب نجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارو، کیونکہ سمندر میں صرف اللہ ہی نجات دے سکتا ہے، باقی اس کے شریک کام نہیں آ سکتے. تو اکرمہ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ اگر پانی میں صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے تو خشکی میں بھی اللہ ہی بچائے گا. تو پھر کہتے ہیں میں نے عہد باندھا دل میں کہ اللہ جی اگر آج میں بچ گیا تو میں واپس مکہ چلا جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا. تو اللہ نے پھر طوفان سے بچا لیا. پھر اتر کر ابھی واپسی کے راستے پر پہنچے بھی نہیں تھے، بھی بندرگاہ پر ہی تھے، تو ان کی بیوی بھی آ گئی، وہ مسلمان ہو چکی تھی. انہوں نے کہا کہ چلو مسلمان ہو جاؤ. اکرمہ تھوڑے سے پریشان تھے کس بات سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا حکم دے دیا تھا نا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے معافی لے لی. تو پھر یہ واپس آئے اور مسلمان ہو. تو یہ ہیں عجیب و غریب قسم کے عقائد. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کتنے زیادہ پائے جاتے ہیں. یعنی کفار مکہ اللہ رب کریم کو مانتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے یہ بھی تصدیق کر دی کہ جب مصیبت آتی تھی تب صرف اللہ کو پکارتے تھے. اس کے باوجود اللہ نے انہیں مشرک قرار دیا. کس بنا پر؟ کہ وہ اللہ کی بعض صفتوں میں اپنے دیوی دیوتاؤں کو، اپنی نیک ہستیوں کو شریک کرتے. ٹھیک ہے، فرق یہ ہے کہ وہ انہیں دیوی دیوتا کہتے تھے، ان کے بت بناتے تھے. ہم نے قبریں بنائی اور انہیں ولی اللہ کہنا شروع کر دیا. لیکن اللہ کے ساتھ کسی صفت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. اور شرک اور توحید ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر شرک ہے، اللہ تھوڑا سا شرک بھی برداشت نہیں کرتے، تھوڑا سا شرک بھی برداشت نہیں کرتے. لہٰذا بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صاحب کو اللہ نے جنت عطا فرمائی ایک مکھی کی وجہ سے، اور جہنم عطا کی، جہنم میں ڈالا یعنی ایک مکھی کی وجہ سے. صحابہ نے کہا جی ہم سمجھے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبیلہ تھا، اس نے قانون دستور بنا رکھا تھا کہ وہاں سے گزرنے والوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ جس بت کو پوجتے ہیں اس پر نظر چڑھائی جائے، اور جو نظر نہیں چڑھاتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے. اس بنا پر وہاں سے 2 لوگ گزرے، 2 بندے گزرے، دونوں مسلمان تھے، مومن تھے اس وقت کے. تو انہوں نے مجبور کیا کہ بت پر نظر چڑھاؤ. تو ایک نے کہا میں تو نظر نہیں چڑھاؤں گا. انہوں نے کہا اگر نظر نہیں چڑھاؤ گے ہم تمہیں قتل کر دیں گے. وہ کہنے لگا بے شک قتل کر دو مگر میں نظر نہیں چڑھاؤں گا. انہوں نے طیش میں آ کر قتل کر دی. تو اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی. اور دوسرا جو تھا اس نے جب دیکھا کہ میرا ساتھی قتل کر دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں کیا نظر چڑھاؤں. انہوں نے کہا کچھ بھی نظر چڑھاؤ، چاہے ایک مکھی نظر چڑھاؤ، لیکن نظر دو گے تو جان چھوڑیں گے. تو اس نے ایک مکھی پکڑ کر بت پر نظر گزار دی. تو اللہ نے اس کے شرک کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا. تو اللہ کو شرک بالکل بھی برداشت نہیں، بالکل بھی برداشت نہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے، بالکل معمولی سی بات ہے کہ آپ کا گھر کون چلاتا ہے؟ آپ کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ شوہر اٹھاتا ہے نا. اب اگر آپ کہیں کہ جی یہ جوڑا کس نے لے کر دیا ہے؟ امی نے. یہ جوتا کس نے لے کر دیا؟ بھائی نے. تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں چاہے سچ مچ میں لے کر بھی دیا ہو، وہ کہیں گے ہوں اے دسنا ضروری سی ہے نا، تم مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہو. کیوں غصہ چڑھتا ہے مردوں؟ ہاں جی، شریک برداشت نہیں ہوتا. اتنی سی بات پر شریک برداشت نہیں ہوتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کھانا بناتے ہیں، کسی نے کھانا بنایا اور اس کی تعریف شوہر زیادہ کر دے تو غصہ چڑھتا
ہے نا. وہ لطیفہ بھی ہے کہ ایک دن ایک صاحب جمعے کا نماز پڑھنے جاتے ہیں تو خطبے میں مولوی صاحب کہتے ہیں بیویوں کی تعریف کیا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے بنائے کھانے کی تعریف کیا کرتے تھے. تو گھر آتا ہے تو کھانا دال بنی ہوتی ہے تو بہت تعریف کرتا ہے. تو بیوی جو ہے نا اس کو اٹھا کر پلیٹ مارتی ہے تو کہتی ہے کہ روز کھانا بناتی ہوں 40 سال سے تعریف نہیں کی, آج ہم سائی نے دال کیا بھیج دیا تم تعریفیں کیے جا رہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت, حتیٰ کہ بچے ایک دوسرے کو جیلس کیوں فیل کرتے ہیں ایک دوسرے سے. یعنی ایک بچہ 4 سال کا 5 سال کا دوسرا بہن کا بھائی دنیا میں آیا تو وہ اسے مارتا ہے. کیوں؟ اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ میری ماں یا میرا باپ اس کو بھی پیار کر رہے ہیں. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میری جو ہے بڑی نواسی جو تھی وہ بڑی ہو گئی تھی, 6 سال کی ہو گئی تھی جب دوسری بچی پیدا ہوئی. تو وہ اس کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی, کہتی تھی یہ میری بیٹی ہے, میں آپ کی بیٹی ہوں. تو یعنی اس کو اعتراض یہ نہیں تھا اصل میں کہ اس کو کیوں ہاتھ لگاتے, اس کو یہ تھا کہ مجھے چھوڑ کر, کیونکہ وہ اتنے سالوں سے سینٹر آف اٹریکشن تھی, تو اس کو ہوا کہ یہ اٹریکشن جو ہے بٹ کیسے گئی, کیونکہ جو آ رہا ہے چھوٹی کو دیکھنے آ رہا ہے, تحائف آ رہے ہیں چھوٹی کے آ رہے ہیں, تو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو کافی عرصے تک جو ہے وہ بالکل بیئر نہیں کرتی تھی اور ہم لوگ خاص طور پر اسے توجہ دیتے تھے. تو دیکھیں یہ زندگی کے حقائق ہیں. انسان اللہ کی فطرت پر ہے نا تو شرکت برداشت نہیں کرتا. تو اللہ رب کریم تو رب ہے, اسے شرکت بالکل بھی گوارا نہیں. قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اعلان کروائیں گے کون ہے جس نے خالص میرے لیے کام کیا ہو میرے پاس لے کر آئے. تو لہٰذا شرک سے بچنا ہے. اور پھر میں دوبارہ یہ بات بلکہ سہبارہ تیسری مرتبہ دہرا رہی ہوں کہ کفار مکہ اللہ کو رب مانتے تھے, اللہ کو خالق و مالک مانتے تھے, اللہ کے انکاری بالکل بھی نہیں تھے, اللہ کی صفتوں کو مانتے تھے. عبد الرحمن نام رکھتے تھے نا, عبداللہ نام رکھتے تھے, عام نام تھے ان کے. تو اللہ رب کریم کو اس کی صفتوں سمیت مانتے تھے. کعبے کو اللہ کا گھر مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے اور اپنے آپ کو دین ابراہیم کا فالوور کہتے تھے. اور جتنی ان کے پاس تعلیمات بچ گئی تھیں ان پر عمل بھی کرتے تھے, روزے شوزے بھی رکھتے تھے. لیکن اللہ کے ساتھ اپنے نیک افراد کو اختیارات میں شریک مانتے تھے. یہی کام ہم کرتے ہیں اور یہ شرک ہے. صرف شکل تھوڑی سی بدل گئی ہے. وہ بت بنا لیتے تھے, ہم لوگوں نے قبریں بنا لی دل کی تسلی کے لیے کہ جی ہم تو بت نہیں بناتے. وہ بتوں کو نہیں پوچھتے تھے, وہ ان شخصیات کو پوچھتے تھے. جیسے کوئی رام کے بت کو نہیں پوچھتا, اصل میں رام کو پوچھتا ہے. اسی طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بت رکھا ہوا تھا, حضرت مریم کا رکھا ہوا تھا, ابراہیم علیہ السلام کا خیالی شبیہ جو ہے وہ بنا رکھی تھی, اور کئی فرشتوں کے بنا رکھے تھے, اور جو ہے کچھ جنوں کے بھی بنا رکھے تھے, اور اس کے علاوہ اپنے مختلف نیک لوگوں کے بنا رکھے تھے. تو وہ سارے نیک افراد جو تھے ان کے متعلق ان کا خیال تھا کہ اللہ نے ان کی عبادت سے خوش ہو کر انہیں کچھ اختیارات گرانٹ کر دیے ہیں جن کے بنا پر یہ اولادیں دیتے ہیں اور رزق دیتے ہیں اور مصیبتیں دور کرتے ہیں اور کام آ سکتے ہیں. مگر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی کائنات میں کسی کو ایک نقیر برابر بھی اختیار نہیں دیا. کسے کہتے ہیں نقیر؟ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ایک وائٹ سا دھاگا سا نکلتا ہے اسے نقیر کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اتنی حقیر چیز کا اختیار بھی میں نے کسی کو نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور اتنی پیاری مثال اللہ بیان فرماتے ہیں آل عمران میں, آپ پڑھ چکے, کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مثال بیان کرتا ہوں, اسے توجہ سے سنو. اگر تمہارے پاس بہت پیسہ ہو, تمہارے کچھ غلام ہو, تو کیا تم اپنے غلاموں کو اتنا مال اور اختیار دو گے کہ تمہارے غلام تمہارے برابر کی حیثیت کے مالک ہو جائیں؟ تم ایسا کبھی نہیں کرو گے. تو میں کیسے کر سکتا ہوں کہ تم میرے غلام ہو, سب کچھ میرا ہے, میں اتنے اختیارات کیسے دے سکتا ہوں کہ شریک بن جاؤ؟ تو کسی کو کوئی اختیار نہیں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے اس کی ایک مثال میں حدیث سے عرض کروں گی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ کے بیٹے ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے, جب وہ مرے, ان کی وفات کا وقت قریب تھا, یعنی آخری لمحے تھے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رنجیدہ تھے. پھر وہ فوت ہو گئے. تو اما عائشہ کہتی ہے میں نے اس سے زیادہ دکھی آپ کو کبھی نہیں دیکھا. تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر نبی کی ایک دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. تو آپ ابراہیم کے لیے دعا کریں ابراہیم زندہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے لیے سیو کر رکھی. ٹھیک ہے. اما عائشہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ اٹھا کیوں نہیں لیتے, ہے نا؟ یعنی ہم تو مانتے ہیں بھائی ہر ولی جو ہے وہ مردے زندہ کر سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ولی کر سکتا ہے, امت کا ہر نیک بندہ کر سکتا ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو اما عائشہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں, اس کو اٹھا لیں.
کیونکہ کسی کے اختیار میں کسی کی موت نہیں، کسی کی زندگی میں. اور ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا نا کہ سورج کو گرہن ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کا دکھ سورج کو بھی ہوا. تو آپ نے کیا کہا؟ لوگوں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ کسی انسان کے جینے مرنے سے متاثر نہیں ہوتے. تو اللہ رب کریم نے کسی کو کوئی اختیار کائنات میں نہیں دے رکھا، بلکہ بار بار کیا کہا؟ ان سے کہہ دو میں تو اپنے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو توحید لا الہ الا اللہ یہ ہے اللہ کے سوا سب باطل ہے، تو پھر صرف اللہ کا ہو جاتا. کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ تعریف کس کی توحید کے اعتبار سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسا چھوڑا پھر ساروں کو اللہ کے سوا؟ تو ایسا چھوڑ دے. جب وہ اقبال کہتے ہیں نا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو ابراہیم علیہ السلام جیسا اللہ پر توکل تو لائیں، پھر دیکھیں معاملے سیدھے ہو ہی جائیں. ٹھیک ہے. اب توحید سے اس موضوع سے متعلق ابھی 2 موضوعات ہمارے اور ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم نے خالق اور مخلوق کا تعلق پڑھا ہے. تو 2 اور پہلو ہیں اللہ اور مخلوق کے تعلقات کے، جن پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی آج کے اس موضوع کے اعتبار سے کوئی سوال ذہن میں ہو یا کوئی بات فرمانا چاہیں؟ یہ جو وحدت الشہود آپ نے کہا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نظر دل میں عقیدہ ہے کہ اللہ ہر بندے میں یا ہر چیز میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو وہ کہا نا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر اس میں سے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو پھر اس کو سجدہ کروں. کیا پھونک دیں؟ ہاں کلیئر کریں. پتلا بنایا نا، تو پھر اپنی طرف سے پھونک دوں، روح پھونک دوں تو پھر اس کو سجدہ کروں. اپنی طرف سے روح پھونک دے. روح کس کو کہتے ہیں؟ وہ قوت حیات ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ رب کریم نے اپنے آپ کو تو بیچ میں نہیں ڈالا، وہ قوت حیات ڈالی جس کی وجہ سے زندگی ظاہر ہوتی ہے. اب اللہ نے سجدہ کس کو کرایا؟ آدم کو. یہ جو باقی کی کہانیاں ہیں نا، یہ آپ کے صوفیوں نے گڑی ہوئی ہیں اپنے ان وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو سہارے دینے کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں نہیں جی، وہ اللہ نے اپنی روح ڈالی، وہ اللہ کی روح کو سجدہ کیا گیا. بیکار بات ہے. آدم کو سجدہ کیا گیا. سجدہ کس لیے تھا؟ آدم کی برتری ثابت کرنے کے لیے، اور دوسری طرف امتحان کے لیے. ٹھیک ہے. سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ ناٹ امپورٹنٹ. سجدہ کس کے کہنے پر کیا جا رہا ہے؟ دس از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے حکم دیا اس وقت، تو وہ اللہ کا حکم تھا. دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ خالصاً آدم کو کرایا گیا. سجدہ کیا ہوتا ہے؟ عاجزی کا اظہار. تو اللہ نے آدم کی برتری سے ثابت کرنا چاہیے. دوسرا، اللہ رب کریم نے یہ دیکھا کہ میرے حکم کو مینوان کون مانتا ہے، کیونکہ جب حکم رب کا ہے تو اس پر بحث نہیں، جب یہ کنفرم ہو جائے کہ حکم اللہ کا. ٹھیک ہے. جیسے اللہ نے ہمیں کہا کہ کعبے کا طواف کرو، تو ہم یہ کوشچن نہیں کرتے اللہ جی یہ ایک کمرہ ہم کیوں طواف کریں. اللہ نے کہا اس کا طواف کرنا ہے. اللہ کہتے اچھا 3 دن تم نے مینا میں جا کر رمی کرنی ہے. تو ہم کبھی یہ کوشچن نہیں اٹھاتے کہ اللہ جی یہ کیا پتھر کے ستون بنے ہوئے ہیں، اب ان کو جا کر بے وقوفوں کی طرح مارے، یہ کون سا شیطان ہے. لیکن اللہ کا حکم ہے تو ہم ایسا کرتے. اسی طرح صحیح میں کیا حکمت ہے. اماں ہاجر تو بھاگی تھیں چلو کسی مقصد کے لیے، ہم ایویں بھاگتے ہیں؟ نہیں ایویں نہیں بھاگتے. ہمارے رب نے کہا یہاں بھاگنا ہے، ہم بھاگتے. ختم بات. اللہ کا حکم. تو امر ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے، بس ثابت ہونا چاہیے کہ وہ امر اللہ کا ہے، حکم اللہ کا. تو اللہ نے براہ راست حکم دیا تھا. اللہ کے حکم کے بنا پر سب کی آزمائش تھی، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے فرشتوں کی اللہ کے ساتھ وفاداری بھی ثابت ہوگی اور شیطان کی غداری بھی ثابت ہوگی. اور آدم علیہ السلام کے برتری بھی لوگوں دوسری مخلوقات کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہو گئی، اور آدم علیہ السلام کے اندر جھکاؤ اور عاجزی کی جو خصوصیت تھی وہ بھی ظاہر ہوگی. انہوں نے اس سجدے کو اپنے لیے کوئی یعنی وہ نہیں سمجھا کہ بھئی مجھے تو سجدہ کر لیا گیا تو میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. اس سجدے سے آدم علیہ السلام کے اندر کوئی تکبر نہیں آیا،
لہٰذا جب غلطی ہوئی تو فوراً معافی مانگ, ہے نا. تو اس سے تینوں مخلوقات کے دل کے حالات کو جو اللہ جانتے تھے مخلوقات پر ظاہر کرنا مقصود تھا تاکہ حجت پوری ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہ خالصتاً آدم کے سامنے سجدہ کرایا گیا تھا, اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں تھی, ہر کسی نے اپنی اپنی بات بنا رکھی ہے. لہٰذا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا تھا ماتھے میں, اس نور کو سجدہ کرایا گیا تھا. جو یہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنی روح ڈال دی تھی, اس وجہ سے آدم کو سجدہ کرایا گیا تھا. لیکن یہ سب باتیں باطل ہیں. کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تشریح نہیں فرمائی, نہ صحابہ نے کبھی ایسا مطلب لیا. واضح ایک ہی بات ہے. تو نبی صلی اللہ یہ جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ٹائم پہ ہی پیدا کیا گیا یا دیکھیں روحیں تو ساروں کی آپ کو پتہ ہے عہد الست پر پیدا کر دی گئی تھی, ہے نا. اس کے بعد وہ روحیں کہاں ہیں کس حال میں ہیں ہمیں اس کا کوئی علم نہیں دیا گیا, اور کوئی عدم سے وجود میں آتا ہے, کوئی موجود نہیں. تو اسی وجہ سے چونکہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم تمہیں, جیسے ہم نے آج بھی آیت پڑھی ہے کہ ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں جبکہ تم کہیں نہیں ہوتے, تو اس سے پھر یہ ہم مانتے ہیں, یعنی عقیدہ ہے کہ اس وقت روحوں کو پیدا کیا گیا, آدم علیہ السلام سے سارے انسانوں کی روحوں کو عہد لیا گیا جیسے عہد الست کہتے ہیں, اس کے بعد وہ روحیں پھر ختم کر دی گئی. اب جس وقت کسی انسان کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے روح اور جسم دونوں کی تشکیل تبھی ہوتی ہے اور عدم سے وجود میں آتا ہے انسان. تو پھر کیا ہے جہاں پہ روحیں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی روحیں ٹرانسفر ہوتی ہیں, دیٹ از عالم ارواح. تو وہ کہتے ہیں کہ عالم ارواح ہے, روحیں وہاں سے آتی ہیں مرنے کے بعد پھر وہاں سے جیسے آنے کے متعلق میں نے آپ کو کہا نا ہمارے پاس کوئی صحیح ثبوت موجود نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ رب کریم نے اس کے بارے میں کوئی ہمیں بات نہیں بتائی. تو بعض علماء یہ مانتے ہیں کہ جو روحیں عہد الست پر پیدا کی گئی وہ ریسٹرکٹ کی گئی ہیں, اور وہ جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو پھر جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے, اور مرنے کے بعد پھر جیسا اس کا عمل ہوتا ہے ویسا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن علماء کی اکثریت یعنی جمہور علماء یہ مانتے ہیں کہ اللہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم تمہیں عدم سے وجود میں لاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت روحیں آدم کے جسم سے نکالی گئی پھر سمیٹ دی گئی. اب روح کو بھی پیدا کیا جاتا ہے اور جسم بھی تخلیق کیا جاتا ہے, لیکن ان دونوں باتوں کے حق میں یا خلاف ہمارے پاس کوئی بالکل واضح دلیل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے اور آج جو ہم اس میں سے وظائف نکالتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے نکالتے ہیں, جو ہے وہ اس کی کوئی حقیقت ہو ایکچوئل میں تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ بتا جاتے ہیں اس بارے میں. بالکل جی, قرآن مجید سے کوئی وظائف نہیں نکلتے. قرآن وظیفے کی کتاب ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور نہ اسلام میں وظیفے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر مسئلے کا حل بتا گئے ہیں نا. تو یہ لوگ جو اس طرح وظائف کر کے جو یہ چمتکار وغیرہ دکھاتے ہیں, کوئی چمتکار نہیں دکھاتے, پیچھے نوٹنکیاں ہوتی ہیں, ساری سب نوٹنکیاں ہوتی ہیں. صرف تھوڑا چیک کرنے کی بات ہوتی ہے, تھوڑی عقل کی بات ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ تو ایویں جو ہیں وہ بن جاتے ہیں, کیا کہنا چاہیے, بے وقوف. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بننے کا. میرے خیال کے اندر وہ چیز ہوتی ہے وہ اپنی اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو شوبدہ بازی ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے. جی بس فٹافٹ ہی جو ہے نا وہ اس کو کیچ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ جو آدھے سے زیادہ تو ویسے بالکل ہی ڈرامہ ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں آتا. تو کمزور عقیدہ لوگ ایسے ہی جا کر اپنا ایمان خراب کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ہپنوٹسٹ ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے 2014 یا 13 میں انڈیا میں ایک بندہ پکڑا گیا تھا, اس پر قتل کا کیس چلا تھا کہ وہ جو وڈو جادو کرتا ہے, وڈو میجک کرتا ہے, افریقی ایک جادو ہے. اس کے متعلق مانا جاتا ہے کہ جس بندے کو مروانا ہو نا اس کی شکل کی گڑیا بنواؤ. ان کے گڑیا تو وہ عام سے ہی بنتا ہے کپڑے کا, تو اس کو اس جیسا حلیہ, یہ کہ فرض کریں کہ معذاللہ آپ کا بنانا ہو تو جیسے آپ جیسا بایا شبایا پہنا دیا جائے, جس طرح بیگ پہنتے وہ پہنا دیا جائے. تو پھر جس طرح کی موت تجویز کرتے ہیں نا اس طرح, جیسے فرض کرو کہ سانپ سے کٹوانا ہے تو سانپ اس کے گرد ریپ کر دو آرٹیفیشل مٹی شٹی کا بنا کر, تو پھر اس پہ مخصوص منتر پڑے جاتے ہیں. تو وہ پھر اس بندے کو بھیج دو, تو وہ بندے کے ساتھ وہی پیش آئے گا جو وہ پتلے کے ساتھ کیا گیا. پتلا اس بندے کو پوسٹ کر دیا جائے, پہنچا دیا جائے. تو اس کو وڈو جادو کہتے ہیں. افریقیوں میں ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا, اسے روحوں کا جادو بھی کہا جاتا ہے.
اب وہ بندہ جو تھا اس کے بنائے ہوئے پتلے 2-3 لوگوں کو پہنچے اور وہ بندے اسی طرح مر بھی گئے. ٹھیک ہے, اب اس بندے پر قتل کا کیس ہو گیا. ٹھیک ہے, عدالت میں ظاہر ہے بڑی بات چلی کہ جادو شادو کو تو عدالتیں نہیں مانتی, دنیا کی کوئی عدالت نہیں مانتی. بہرحال وہ ہوا یوں کہ ایک بندے نے اس سے کچھ پتلے خریدے, وہ کیس یعنی وہ کسی کو قتل کرنا چاہتا تھا اور یہ چاہتا تھا میں بچ جاؤں, تو اس نے وڈو جادو کے کچھ پتلے خریدے اور خود وہ ایک جو تھا نا ڈاکٹر تھا اور اس کا کام تھا پوسٹ مارٹم کرنا. تو وہ جب کوئی لاش پوسٹ مارٹم کی جاتی تو جو وجہ ثابت ہوتی نا, وہ پتلے کی ویسی شکل صورت بنا کر اور ویسی چیز لگا کر تو وہ اس گھر میں پہنچا دیتا اور اگلے یہ سمجھتے کہ اس پر جادو کیا گیا جس کی وجہ سے یہ ایسی موت مر. پھر اس پر میرا خیال پتہ نہیں کوئی ڈرامہ وغیرہ بھی بنا تھا سم تھنگ. تو حقیقت میں وہ پہلے کمرہ ہوتا تھا, پتلا صاحب بعد میں بھیجے جاتے تھے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر جادوگر جو ہے اس نے 1-2 لوگوں کو جیسے اپنے قہر سے جلانے کے لیے اذیت دی پتلے کے ذریعے, تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ فیل کیا. تو وہ پھر پتہ یہ چلا کہ وہ ہپنوٹزم تھوڑا بہت جانتا تھا, تو لوگوں کو ہپنوٹائز کر لیتا تھا جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے. تو ہپنوٹائز کر کے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا تھا کہ اگر میں پتلے کا بازو مروڑوں گا تو تمہارا بازو مڑے گا, اگر میں اس کا گلا دباؤں گا تو تمہارا گلا مڑے گا. حقیقت میں جادو شادو کہیں بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے کسی بابا جی کے پاس کوئی شکتی موجود نہیں ہے نام نہاد, کوئی چمتکار موجود نہیں ہے, کوئی کرشمہ موجود نہیں ہے. اتنے ہی کارساز ہوں تو اپنی کارسازی کر لے. تو یہ اتنے وظائف ہیں, اتنے وظائف سب جھوٹے, سب جھوٹے. احادیث میں آپ کو کوئی وظائف نہیں ملتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بتاتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب مصیبت آتی تھی 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب تم پر مصیبت آئے عمدہ وضو کرو, 2 رکعت عمدہ نماز پڑھو, اللہ کا جتنا ذکر کر سکو کرو, مجھ پر جتنا درود بھیج سکو بھیجو, اور پھر اللہ سے دعا کرو. اسے نماز حاجت کہتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم دیا کہ میرے بھائی یونس کی دعا پڑھ کے جو دعا کرو گے قبول ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ صدقہ کرنے کا حکم دیا, استغفار کا حکم دیا. تو کوئی حقیقت نہیں ہے. جتنے بھی یہ وظیفے ہیں سب جھوٹے, سب جھوٹے. جب مسلمانوں میں عمل کی صلاحیت ختم ہو گئی نا تو پھر بیٹھ کے وظیفے بنانے لگے. ہاں صحیح بات ہے. یہود میں بھی جب کام کی صلاحیت ختم ہوگی نا پھر سوچنے لگی کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ راتوں رات میں جو ہوں امیر ہو جاؤں. جو بیکار لوگ ہوتے ہیں نا وہی حرکتیں کرتے ہیں. اچھا اگلے دن میری نظر سے ایک گزرا, کسی نے سینڈ کیا تھا مجھے, قرآن حفظ کرنے کا وظیفہ بغیر مشقت کی. اچھا بغیر مشقت کے آپ کو قرآن حفظ ہو جائے گا. روزانہ 1000 دفعہ اللہ کے 3 نام پڑھیں. کیا تھا, هو القاہر فوق سم تھنگ آگے اور بھی تھا. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ روز 1000 دفعہ یہ نام پڑھنے سے بہتر نہیں کہ آپ کچھ آیتیں یاد کر لیں, خود ہی حفظ ہو جائے گا. وہ تو یہ نام یاد ہوں گے نا قرآن کے ساتھ. نہیں وہ کہنے لگی تھی یہ آپ پڑھیں تو بغیر مشقت آپ کو قرآن یاد ہو جائے گا. ہو سکتا ہے صحابہ کو کوئی ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وظیفہ دیا؟ جھوٹ ترین بات ہے اور اتنی بے وقوفی کی بات ہے جس کی حد نہیں. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو اپنی کوشش کی محنت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ویسے بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے ایک اتنی عظیم بات اپنے نبی کو نہیں بتائی, بس یہ رہ گئے تھے بتانے کے لیے. سال بعد یہ آج ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ وظائف ہیں, یہ اس طرح کر لے تو اس طرح ہو جائے. جی بالکل. تو جو ہیں یہ جو ہے احمد رضا قادری صاحب, ان کی کتاب تھی ہمارے گھر میں شبستان رضا, ابھی بھی میرے پاس ریفرنس بکس میں پڑی ہوئی ہے. تو اس میں بہت سارے وظائف تھے, بہت سارے وظائف تھے. وظائف کی ہی کتاب ہے. یہ کر لو تو میچ جیت جاؤ, یہ کر لو تو محبوب قدموں میں آ جائے, اللہ رحم فرمائے. بہرحال تو میرا بچپن تھا تو اس میں میں نے ایک وظیفہ نظر پڑا سورہ مزمل کا, کہ اگر آپ سورہ مزمل کی یہ آیت اس طرح سے روز پڑھیں گے, مجھے تفصیل یاد نہیں, بچپن کی بات ہے, تو آپ کو روز تکیے کے نیچے پیسے رکھے ہوئے ملیں گے. تو میں کافی عرصہ تک پڑھتی رہی مگر کبھی کچھ نہیں ملا. بچپنا تھا. تو پھر آخری کار میں نے مایوس ہو کر چھوڑ دیا. اب مجھے ہنسی آتی ہے. یعنی آپ دیکھیے جس وقت مدینہ میں بھوک کا حال یہ تھا کہ خندق کھودتے ہوئے کھانے کو روٹی نہیں تھی, تب اللہ نے نہیں بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ پڑھ لو تو تکیے کے نیچے سے پیسے نکالو, سب کو روٹی کھلا دو. عجیب باتیں کرتے ہیں. یہ پتہ ہے کیا کام چوروں کی بات ہے. وظیفہ پڑھیں اور پیسہ آ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. صحابہ نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. آپ نے کیا فرمایا؟ کماؤ اور خرچ کرو. یہ نہیں کہا فلانا وظیفہ پڑھ کے خرچ کر لو.
تو سب بیکار کی باتیں. تبھی وہ لوگ پریکٹیکل تھے نا. بالکل. لوگ تبھی ہمارا یہ حال ہے کہ کہیں عزت نہیں ہے, کہ کام تو کرتے نہیں ہیں. کام چور ہم سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. چور دروازے چلیں گے. شارٹ کٹ, تو دین میں بھی شارٹ کٹ چاہیے نا. اس وجہ سے کوئی ایسا وہ چراغ ہاتھ میں آ جائے کہ بس کیا حکم ہے میرے آقا, تو ایسا کوئی راستہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام تو پہلے دن سے آپ کو کام پر لگا دیتا ہے. مسلمان ہوتے ہی اگلی نماز کیا ہو پڑھنا پڑتا ہے, اس سے پہلے جتنا وقت ہے اس میں جتنی ممکن ہو نماز یاد کرنا پڑتی ہے, وضو کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے, نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے. تو مسلمان ہوتے ہی آدمی کو پریکٹیکلٹی کی طرف لایا جاتا ہے. اسلام بے وقوفوں کا مذہب نہیں ہے, نہ ہی اسلام نکموں کا مذہب ہے. مومن تو ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے, ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں جو ہمارا رول ماڈل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تھے امامت کے لیے, وظیفوں کے لیے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے تھے تو گھر والوں کی خدمت کرتے تھے. خود اماں عائشہ کہتی ہیں, ان سے پوچھا ان کے بھانجے عروہ نے کہ اماں آپ کے جب رسول اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا گھر والوں کی خدمت کرتے. دیکھتے اگر جھاڑو نہیں لگا جھاڑو لگا دیتے, اگر ہانڈی پکانی ہوتی آگ جلا دیتے, جانوروں کا دودھ دو دیتے. ان کے گھر آ کر بھی بیٹھتے نہیں تھے. گھر والوں کو بھی تو حق ہے نا, ہماری ذات سے ہمارے اہل خانہ کو کمفرٹ ملنا چاہیے, تو جو کمفرٹ دے سکتے تھے وہ دیتے تھے. وفود سے ملتے تھے. جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل بھی تھے, سیاسی مسائل بھی آپ نے حل کرتے تھے. آپ چیف جسٹس تھے, مقدمات بھی سنتے تھے. اور سارا دن فجر سے آپ کا دن شروع ہوتا تھا, عشاء پر ختم ہوتا تھا. عشاء کے بعد گھر جا کر بیویوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزار کر سوتے تھے چند گھنٹے, اور پھر اٹھ کر تہجد پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ہے مومن کی زندگی, کام کام کام, بس اتنا آرام کہ کمر سیدھی رہے اور کام ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی شارٹ کٹ نہیں بتایا, یہ سارے شارٹ کٹ باطل. ٹھیک ہو گیا, یہ سورج چاند انسانی زندگی پر کوئی اثر نہیں رکھتے, کوئی اثر نہیں رکھتے. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اور آج آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب زمین, چاند اور سورج چلتے چلتے اس طرح آتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے, اور جب اس طرح سے آتے ہیں کہ زمین جو ہے اس کا سایہ جو ہے وہ چاند پر آنے لگتا ہے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. درمیان اس طرح آتی ہے کہ اس پر سایہ آنے لگتا ہے تو پھر چاند گرہن ہو جاتا ہے. اس کی انسانی اعمال کے ساتھ یہ اللہ کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ ہمیں چند لمحوں کے لیے یہ ریئلائز کراتے ہیں کہ اگر یہ جو چاند اور سورج ہیں یہ میں بجھا دوں تو تمہارا کیا بنے. تو اس کا کوئی تعلق نہیں. ہاں ویسے استغفار کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے نا, نمازیں جو ہے کسوف اور خسوف پڑھی جاتی تھی, وہ محض اللہ رب کریم کے سامنے دقت کے لیے, عاجزی کے لیے. اور اب اس کے اہتمام تو نہیں ہوتے, اگر پڑھی جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن چونکہ اہتمام نہیں ہوتا تو کثرت سے کم از کم استغفار کرنا چاہیے. تو وہ اس لیے کہ اللہ رب کریم کی یہ جو نشانیاں ہیں سورج اور چاند, یہ کب بجھیں گے, تاریخ کب پڑھیں گے, جب قیامت آئے گی. تو یہ قیامت کی ایک یاد دہانی ہے نا, شارٹ ٹائم کی. تو پھر فوراً اللہ اس بات سے کہ کہیں قیامت کی, اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی قیامت نہیں آنی, لیکن پھر بھی ایک مومن کے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے نا, تو پھر وہ قیامت کو یاد کر کے گھبرائے اور اللہ سے عاجزی کرے. بالکل یاد دہانی ہے. کوئی بھی آج کل تو لوگ اس کے انجوائے, یہ آگے پیچھے چاند رہنے لگا, سورج رہنے لگا, لوگ اتنے انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو کہ سبب کیا ہے؟ دین سے دوری نا. دیکھیں ہم کسی کو کیا بلیم کریں گے, کیا آج تک آپ نے اپنی زندگی میں نماز کسوف یا خسوف کا اہتمام ہوتے کہیں پر دیکھا؟ کہیں پر ہوگا تو کسی کو بھیجیں گے نا. فرض کریں ہم اپنے بچوں کو بھیجیں کہ جاؤ, ویسے تو عورتوں مردوں سب کو شریک ہونا ہوتا ہے, لیکن مردوں کو تو خاص طور پر جانا چاہیے. کہاں بھیجے بھی, کہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ کم از کم گھروں میں ہی کر لیں. جیسے گھر میں 5-6 افراد ہیں تو کوئی ایک بندہ 2 رکعت نماز پڑھا لے. ویسے تو یہ عیدگاہ میں بڑے پیمانے پر ہوتی ہے, مگر چونکہ نہیں ہو رہی کہیں بھی, تو اس طرح سے آغاز کریں. جب ذہن بنے گا تو پھر آہستہ آہستہ محلوں میں اور پھر عیدگاہوں میں اس کا رواج پڑے گا. اہتمام ہوتا ہے, بالکل جی, بغیر کسی کے آرام کے وہ مائک میں ساری رات بولتے ہیں. تو جو چیز حدیث اور سنت سے واضح ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتاتا. اور آپ یہ دیکھیے
کہ یعنی کہ آپ جا کر کہہ دیں کہ جی ہم نے ختم کرانا ہے اپنے دادا جی کا، تو وہ سارے محلے کو بے قرار کیے رکھیں گے مائک کے اوپر، جو بھی بولتے رہیں. لیکن آج ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ فلاں دن اتنے بجے سورج گرہن یا اتنے بجے چاند گرہن ہوتا ہے. کسی مسجد سے یہ آواز حق نہیں اٹھتی کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے لیے مسجد میں نماز کا اہتمام کیا گیا. دیکھیں عرب میں تو ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ حرمین میں ہوتا ہے، عام مساجد میں بھی حکومت نے لازم کر رکھا ہے. سورج گرہن اور چاند گرہن کی اطلاع چونکہ پہلے سے آ جاتی ہے تو پری پلانڈ پورا انتظام ہوتا ہے، اور ہر شہر کی بڑی عیدگاہ میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہاں شاید ہی کوئی اس نماز کو مس کرتا ہو. ان کے لوگ اپنے ضروری کام بند کر کے پہنچ جاتے ہیں، اپنی میٹنگز کینسل کر کے پہنچ جاتے ہیں. ہاں میں یہی کہتی ہوں کہ ہم اعتراض تو بہت کرتے ہیں کہ وہ گستاخ ہے، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، وہ دین سے جتنا قریب ہے ہم ان کا 10واں حصہ بھی نہیں. کبھی کبھی یہ نماز پڑھنے کی مطلب سعادت ہی ایک طرح کی زندگی میں 1-2 دفعہ مل جائے گی کسی کو، لیکن اتنی بڑی سنت ضائع کر دیتے ہیں، اور بدعتوں کے لیے ہمارے پاس ہر وقت نہیں لگاتے. مساجد نزدیک نزدیک ہی ہوتی ہیں جنرلی، تو وہ وہاں پر جا کے پڑھاتے تھے، دکان کھلی ہوتی تھی، کسی کو کوئی چیز وغیرہ دی جاتا تو ویٹ کرنا پڑتا تھا یا دیکھ کے بھیجنا پڑتا تھا کہ شاپ پر نہیں ہوتا. اور انڈین سے یعنی یہ نہیں کیا کہ عربی تھے، مطلب ہم وہاں جا کے بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. کلچر ہے نا، دیکھیے کلچر ہے، وہاں پر تصور ہی نہیں ہے. اگر آپ دکان پر گئے بھی ہیں، پورا بازار بند ملے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اچھا اتنی دیر انتظار جو کریں نماز ہی پڑھنا. تو وہ خود بخود اس ماحول کے اندر ڈھال دیتے ہیں. حتیٰ کہ بڑے بڑے مالز بن گئے ہیں نا، تو جو متوع قائم کھڑے کیے گئے ہیں، متوع فورس جو بنائی گئی ہے، تو متوع کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ نماز سے 10 منٹ پہلے ہی رولا ڈال دیتے ہیں، سب کو نکال دیتے ہیں، خالی کر دیتے ہیں مال. تو نماز قائم کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اسلامی حکومت کی، جو بدقسمتی سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں پائی جا رہی. دعا کریں ایسے حکمران اللہ ہمیں نصیب کرے، مگر اس کے لیے ہمیں بھی ذہن بدلنا ہوگا. چلیے ہو گیا، کلیئر ہو گئی یہ بات. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.